بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز دو جہانوں کے سردار کے درود سے، جس کے لیے دونوں جہان بنائے گئے۔ ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کس طرح کتنا دردناک تھا اور اسلامی تاریخ کا انتہائی دردناک اور اذیت ناک واقعہ ہے۔ لیکن کربلا کے بعد وہ لوگ جو یزید کے ساتھی تھے اور یزید تھا، ان لوگوں کا کیا بنا؟ ان لوگوں سے بدلہ کس نے لیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کیے کی سزا دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی؟ مختار بن ابی عبید ثقیفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا۔ اس کے والد ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کہ کربلا کے واقعہ میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول سیدنا حسین اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا گیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزید فوجی تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لعنتیوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور صحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کر دوں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے عریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا، اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حفص کو، جو کہ جنگ کربلا میں اس کے ساتھ تھا، مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو، جس کا نام کسان تمارتھا تھا، مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور سارے حکم دیے، ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا، بستر میں اپنے خواب غفلت کے مزے لے رہا تھا۔ جب اس نے کسان کا حشرناک اور غضبناک آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ لے، لیکن اس لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا۔ کسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آمیز ورق ختم ہو گیا۔
کسان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے؟ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہا، اور حکم دیا حفص کا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے، اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے بالکل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، کبھی یہ برابر نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں۔ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی یہ نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا، جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کو ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اسی نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنے بیوی سے کہا، تم ان فوجیوں کو کہنا مجھے خولی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا، خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی وہی عورت تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی، اور خولی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولی وہاں چھپا ہوا ہے، لیکن منہ سے کہنے لگی خولی گھر پر نہیں ہے۔ خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کا سر جدا کر دیا۔ جب اس کا سر تن سے جدا ہو گیا تو اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنی فوجیوں سے کہا، اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمشیر، جسے شمر کہا جاتا ہے، انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگا دی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلا اور شمر کو گھر میں گھیر لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا۔ اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا اور پھر شمر کا سر محمد حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ابن ضیاء کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تھا۔ امام حسین کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پابندی آب یعنی پانی بند کر دیا گیا۔ اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزائی نے توابین قائم کیا، جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا، جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔
قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تکریت میں تہنشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ چنانچہ مختاری سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خرس کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک اسی مسجد میں اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کا کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں، جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں، جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں، اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارنے والے حکیم ابن طفیل تائی لباس پر قبضہ کیا۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے حکم کے مطابق گھر والے حاتم کو حاتم تائی کا بیٹا کہتے تھے، اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، تم مختار سے سفارش کرو۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت سے پیش آیا۔ مختار نے اس کو پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، حکیم، جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا، اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس کو نشانے نے عبرت اس طرح بنایا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا۔ اس سے کہا، تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا تھا، پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرات کی، ان سب کو مختار سقفی نے بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی ہیں۔ ایک اور روایت میں 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتاتی رہی کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے دنیا میں ہی سزا نہ پائی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ جس نے واقعی کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں واقعہ پسند آیا ہوگا۔